سر ہم آپ ماشاءاللہ مینٹل ہیلتھ پہ بہت کام کر رہے ہیں, بہت ساری ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے کہ یہ اصل میں مینٹل ہیلتھ ہے کیا, اس کا ہماری باڈی سے کیا تعلق ہے, اور ڈپریشن, انزائٹی, یہ سب کیا ہے اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. دیکھیے, جو آج کل ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہولسٹک ہیلتھ. اوکے, یعنی ہیلتھ ان ٹوٹیلٹی. ٹھیک ہے. اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ آپ کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے, ایک حصہ ہے کہ آپ کو مینٹلی فٹ ہونا چاہیے, اور ایک حصہ ہے کہ جس میں آپ کو اسپرچولی فٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو تو فزیکل فٹنس ہے اس سے تو مطلب ہے بی پی ٹھیک ہو, شوگر ٹھیک ہو, پٹھوں میں طاقت ہو, تھکاوٹ نہ ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلط سوچیں نہ آئیں, بات وہ چیزیں جو مایوس نہیں کر سکتی ان پہ آپ مایوس ہونا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. ذہن میں خوف پیدا کر لیں, یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشو میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور روحانی ہیلتھ جو ہوتی ہے, جو ہماری اسپرچل ہیلتھ ہے, جس پہ میں بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں, وہ لوگ جن کی زندگی میں پچھتاوے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی اسپرچل ہیلتھ کمزور ہے. کیونکہ پچھتاوا اس کو ہوتا ہے جس کا ایمان اللہ پہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر میں یوں کر لیتا یا یہ مجھے مل جاتا. اللہ نے جو لکھا ہے وہی تمہیں ملنا ہے, تمہارا کام ہے محنت کرنا. بالکل. تو اس لیے پچھتاوے نہیں کرنے چاہیے. اچھا, جس طرح ہم اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی گیم کرتے ہیں, اس طرح مینٹل ہیلتھ پہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے کوئی کام نہیں ہو رہا. اب کچھ توجہ دلائی جا رہی ہے اس طرف, تو اس طرف کیسے آیا جا سکتا ہے, اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے, پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ مینٹل ہیلتھ کا جو میکنزم ہے وہ کیا ہے. ہمارا جو دماغ ہے جی, اس کو ریالٹی اور پرسیپشن کا فرق ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے. مثلا اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ریالٹی میں ایسا ہو رہا ہے یا یہ صرف ہماری سوچ ہے. ٹھیک ہے. مثال آپ نے املی یا کھٹی چیز کا ذکر کیا تو آپ کے منہ میں پانی آ گیا. بالکل. حالانکہ املی چکھی نہیں آپ نے. جی. آپ کو کسی شخص نے کہا کہ تم کمرے سے باہر نکلو گے تو باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور آپ کتے سے بہت ڈرتے ہو, تو ابھی سے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر عملی تعلق ہوتا تو جب تک کتا کاٹے نہ یا آپ کو غرائے نہ, جی, تو آپ کے اندر تبدیلی نہیں آنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو برا سوچتے ہیں, جو چیزوں سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں, ان کو برین کو لگتا ہے کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ویسے ہی ہو رہا ہے تو پھر جو برین ہے وہ باڈی کو حکم دیتا ہے کہ یار یہاں پہ تو کچھ ہونے لگا ہے, تم ایسا کرو, دل کی دھڑکن کو تیز کرو, تم ایسا کرو کہ آنتوں میں خون کو کم بھیجو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تم ایسا کرو کہ منہ خشک ہو جائے گا تمہارا, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے جو لوگ مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں ان کی زندگی میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1, فضول قسم کے تھاٹس, خیالات ان کے برین میں آنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت آتے ہیں جب آپ بیکار بیٹھ کے, خاموش بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہو. جو آدمی ایکٹیو ہوتا ہے, کام میں کر رہا, کہتے ہیں نا کہ شیطان برین میں اس وقت گھس جاتا ہے جب آپ بیکار ہوتے ہیں. کیپ یور سیلف بزی, نمبر 1. نمبر 2, آپ اتنی مشقت پورے دن میں کریں, چاہے کھیل کود کے کریں, کام کر کے کریں, کہ رات کو آپ کو نیند آ جائے. ٹھیک ہے. I mean that would keep you away from anxiety and بہت ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ چاہے اس طرح سے یا اس طرح سے, وہ اللہ پہ یقین ہے. ٹھیک ہے. آپ کی زندگی میں there should be somebody to trust. تو اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. پھر اللہ کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ لوگ بھی ایسے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں والدین ہو سکتے ہیں, میاں بیوی میں اسپاؤز ہو سکتا ہے, کوئی دوست ہو سکتی ہے, دوست ہو سکتا ہے. جی. تو then you will be mentally fit. آج کل موبائل کے بارے میں بھی آپ مطلب کافی لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ موبائل کا بہت زیادہ یوز, یا رات کو خاص طور پہ بستر پہ جا کے موبائل کا زیادہ یوز, یہ بھی ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا کیا عمل دخل ہے؟ دیکھیے, میں موبائل کے بالکل خلاف نہیں ہوں, میں استعمال کرتا ہوں. میں تو خود سوشل میڈیا میں آتا ہوں اور پریزنس ہے میری. تو میں صرف یہ کہتا ہوں, بیکاز اب میں بڑی عمر کا ہوں نا, تو میں نے جو چھوٹے ہیں ان کو کوئی نصیحتیں بھی تو کرنی ہے. جی جی. میں صرف ایک سائنٹیفک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو نیند آنے سے جو پہلے کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے, جی, اس کے اندر آپ کے برین کے اندر ایک ویو چل رہی ہوتی ہے جس کو تھیٹا ویو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھیٹا ویو کریٹیوٹی کی ویو ہے, جس میں نئے خیالات آتے ہیں. بعض اوقات آپ زیادہ ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہو, خوش ہو جاتے ہو,
تو اس پیریڈ میں اگر آپ واٹس ایپ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، تو بعض اوقات خلاف توقع آپ ضرورت سے زیادہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے ایک چھوٹا سا ہارٹ بھیجا تو آپ نے 4 ہارٹ بھیج دیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگلے کو غلط فہمی کا شکار کر دیا یا خود غلط فہمی کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ٹائم. اچھا سم ٹائمز یو کین میک اے کمٹمنٹ، ہاں میں ایسا کر دوں گا. ٹھیک ہے. ریئل لائف میں جب آپ آتے ہیں، جب یہ ویو برین سے نکل جاتی ہے جی. اور صبح الفا بیٹا چل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیز یاد ہی نہیں رہتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے، نیند سے پہلے اگر آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے.